اب وہ اثر ذکر کیا جا رہا ہے الجامع الصحیح البخاری کتاب العلم 34واں باب ہے، علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علم کے 5 ذرائع ہیں، جسے ہم قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ اور قوت لامسہ کہتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے جو چیزیں ہماری مبصرات بنتی ہیں، ان سے ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ اندر علم چلا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشمومات، وہ سونگھنے سے علم ہوتا ہے، جیسے ہم سب پتہ چل جاتا ہے جی گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، یہ فلاں فلاں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں مذوقات، وہ چکھنے سے پتہ چلتا ہے کڑوی ہے، میٹھی ہے، اس کا علم اندر آتا ہے۔ بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں مسموعات، جنہیں ہم سنتے ہیں، ہمیں فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے، اور کوئی حواس استعمال میں نہ بھی ہوں، صرف ایک آواز سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ابھی جو آواز آ رہی ہے، ابھی آپ نے سنی، کیا محسوس کیا؟ موٹر سائیکل ہے۔ موٹر سائیکل بھی ہمارے وقت پر ٹھیک اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئی۔ اب یہ ہماری مسموعات ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو نہ دیکھتے ہیں، نہ ہم سونگھتے ہیں، نہ چکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، مگر صرف اور صرف وہاں پر ہم مس کرتے ہیں۔ قوت لامسہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کپڑا ہے، یہ کاغذ ہے، یہ لوہا ہے۔ اب ان 5 دروازوں کے ذریعہ سے جو چیز ہمارے اندر چلی جاتی ہے اور اندر جا کر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، یوں سمجھیں جیسے تاریک کمرے کے اندر اگر بلب جلا دیا جائے روشن ہو جاتا ہے، وہ اندر تاریک ہوتا ہے۔ تاریک ہوتا ہے، ان 5 ذرائع سے جب وہ چیز اندر جاتی ہے تو ہمیں ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے، بس اسی کا نام ہی روشنی ہے، اور اس روشنی کو علم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ علم ختم کیسے ہوگا؟ جیسے یہاں پر ظاہری چیزیں ہیں، وہاں پر ہٹا دی جاتی، ختم ہو جاتا ہے۔ علم کیسے ختم ہوگا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ دلوں سے محو کر دے گا، بلکہ حاملین علم، جو علم کے حاملین ہیں، اللہ جل جلالہ انہیں اٹھا لے گا، انہیں اٹھا لیتا ہے، تو علم پھر اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ علم میراث، علم فرائض یہ اٹھ جائے گا، اور ڈھونڈے سے بندہ دستیاب نہیں ہوگا۔ اور یہ علم صرف یہی نہیں ہے کہ جسے ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اگرچہ بنیادی علم وہی ہے جو علم الہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، سرکار دوسرا کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ، مگر جتنے یہ موچی جانتے ہیں، تیلی جانتے ہیں، نائی جانتے ہیں، کنجڑا جانتا ہے، حلوائی جانتے ہیں، کاشتکاری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، یہ جتنے یہ ساری چیزیں یہ علم ہی سے متعلق ہیں۔ دیکھیں ایک چڑیا کا کتنا علم ہے، ذرا غور کریں کہ وہاں پر وہ چھوٹے چھوٹے تنکوں کو لاتی ہے اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پھنسا کر وہ فضا میں لٹکنے والا وہ ایک گھونسلہ بنا دیتی۔ آپ چونٹی کو دیکھیں، وہاں پر چونٹی کو دیکھ لیجئے، آپ شہد کی مکھی کو دیکھ لیجئے، جس انداز کا گھر وہ 6 نکروں والا بناتی ہے، کیا مجال کہ اس کے اندر کوئی فرق آ جائے۔ مگر یہ سارے علم جسے ہم فطری طور پر فطری ہدایت کہتے ہیں، یہاں پر یہ ساری چیزیں ہدایت کا باعث بنتی ہیں۔ اب یہ جس وقت بطور خاص یہ علوم و فنون، جس وقت کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بندے کے اندر جو فن ہے کبھی اس کی توہین نہ کرنا، موچی کی توہین نہ کرنا کہ وہ صاحب علم ہے، نائی کی توہین نہ کرنا کہ وہ صاحب علم ہے، ورنہ ہم میں سے ہر بندہ وہ بالوں کی کٹائی نہ کر سکتا، ہر بندے کو یہ بات فن نہیں آتا۔ تو یہ علم جو ہے اللہ جل جلالہ کیسے اٹھائے گا؟ وہ اٹھائے گا صاحبان علم کے ساتھ۔ اس کا اثر جو ہمیں اس حدیث پاک ہے، اس کا اثر جو ملتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ زمین کو بھرا، انہوں نے ایک خط لکھا ابو بکر بن حزم کو، اور عمر بن عبدالعزیز نے انہیں وہاں پر جسٹس بنایا تھا کہ آپ فیصلے کیا کریں گے۔ ان کی طرف خط لکھا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیثوں کو ڈھونڈو، آپ توجہ کیجئے، ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، جو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ملتی ہے اس کو لکھ لیا کر۔ دیکھیں یہ اہتمام اللہ کے فضل و کرم سے، یہ جو کام اس وقت ہم کرتے بیٹھے ہیں، کر رہے ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی ذات کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ وہی کام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ محکمہ الگ الگ ہوتا ہے نا،
اور انہیں بڑا ہوتے بعد ہمیں تعارف کرا، جناب محکمہ فوج سے ہمارا آرمی سے ہمارا تعلق ہے، جی ہمارا محکمہ پولیس سے تعلق ہے، جی ہم ویما وابڈا سے تعلق رکھتے ہیں، جی ہمارا انجینئر کے شعبہ سے تعلق ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا بھی ایک تعلق ہے۔ یہ جتنے تعلقات آپ ہمیں گنوا رہے ہیں یہ سارے چھوٹے موٹے تعلقات ہیں، اصل تعلق وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والے صفات سے ہوتا ہے، اصل وہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَاكْتُبْهُ، آپ اسے لکھ لیں، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، فَإِنِّي خِفْتُ دروس العلم، کہ وہاں پر مجھے خدشہ لاحق یہ ہے کہ کہیں علم جو ہے یہ ختم نہ ہو جائے، علم کی آثار نمودار جو ہیں وہ نشانات مٹ نہ جائیں۔ وَذِهَابَ الْعُلَمَاء، اندیشہ یہ ہے جو علماء حاملین علم ہیں اب یہ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں کہ یہ رخصت نہ ہو جائیں۔ وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ یہ بھی یہاں پر ذکر کر دیا کہ دیکھیں آپ نے جو چیز لکھنی ہے، لکھنی وہی ہے جو حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہو، جس کا مطلب ہے کہ محتاط ہو کر یہ سفر طے کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو اس سفر کے اندر لکھنا تو چاہتے ہو حضور کی حدیثوں کو، اور آپ کے علاوہ وہاں پر آپ کے ارشاد کے علاوہ اور کچھ چیز لکھ لو دھیان سے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محفوظ ترین نسخے ہمیں اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائے ہیں، قرآن مقدس کا نسخہ عظیم ترین نسخہ ہے، یہ صحاستہ کے نسخے جو ہیں یہ عظیم ترین شمار کیے جاتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ، انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ دیکھیں بعض اوقات روایات مختلف ہو جاتی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب روایات کو جمع کرو، ایک مجموعی تاثر لے لو ان کا وہاں پر کہ یہاں پر سب کا مشترک کیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے بھی بات تو یہی ہو چکی ہے۔ البتہ بیان کرتے ہوئے اگر کسی سے اونچ نیچ ہوئی ہے کوئی ایسی بات نہیں، مگر بنیادی بات یہی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک آدمی کہتا ہے جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی الٹی پڑی ہے، ایک کہتا ہے جی ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی سیدھی کھڑی تھی، تیسرا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پر 2 آدمی مر گئے، کہ ایک اور کہتا ہے جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا 20 آدمی مر گئے۔ اب یہاں سے آپ ایک مجموعی تاثر تو لے سکتے ہیں نا کہ کیا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ تو ہوا ہے نا۔ اب یہاں پر باقی آپ تفتیش تحقیق کریں گے کہ اصل نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، ورنہ اس میں آپ اتنا ضرور ہے کہ یہ عمل ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر بھئی نماز پڑھنی ہے، آپ نے ہاتھ سینے پر باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ بھئی سیدھی سی سمپل سی بات یہ ہے کہ نماز تو پڑھی گئی ہے، جب نماز ہے اب اس کے بعد جتنے سٹیپس بعد میں آ رہے ہیں اس کی آپ تحقیق شروع کر دیں۔ اس بندے کی تحقیق میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی ہاتھ سینے پر باندھو، بھئی وہ سینے پر باندھ لے۔ اس کی تحقیق یہ ہے ناف کے نیچے باندھو، وہ ناف کے نیچے باندھ لے۔ اس کی تحقیق ہے نہیں ہاتھ چھوڑ دو، بھئی تم ہاتھ چھوڑ دو۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں بندے جو اجتہاد پر کام کر رہے ہیں اللہ جل جلالہ تینوں کو ہی سرخرو فرما دیتا ہے، ہر تینوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کی نماز نہ ہو، یار ایک نہیں، ایک آدمی یہاں سے وہاں تک پہنچا، دوسرا وہاں تک پہنچ گیا، تیسرا تھوڑا سا آگے پہنچ گیا، لیکن ہر ایک نے کوشش اپنی اپنی کر لی ہے۔ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے خط لکھا کہ آپ دیکھیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں آثار ختم ہو جائیں۔ ولا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو صرف حدیث نبوی کو تحریر کرنا، کسی اور چیز کو نہیں۔ بل یفشو، اب لوگوں کو کیا چاہیے، العلم، کہ وہ علم کو پھیلائیں۔ اب یہاں پر افشا کریں، کس کا افشا کریں، بل یفشو العلم، وہ علم کو پھیلائیں، جس کا مطلب ہے کہ علم کا پھیلانا بذات خود یہ دیکھیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کام، کہ اس کے لیے رب ذوالجلال نے آپ لوگوں کا ہمارا انتخاب کیا ہے، جو اس کی ذات کا کرم۔ اور ساتھ یہ ہے کہ وہاں پر وہ لوگ ایک جگہ پر مل بیٹھیں، وَلْيَجْلِسُوا، وہ بیٹھیں، حَتَّى يُعَلَّمَ مَن لَا يَعْلَمُ، جس آدمی کو علم نہیں ہے تاکہ اسے علم آ جائے۔ یہ کام ہے، جسے معلومات نہیں ہے اسے معلومات دستیاب ہو جائیں، اصل یہ مقصد ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، علم دیکھیے ہلاک اس وقت ہوتا ہے جب اسے چھپا لیا جاتا ہے، علم اس وقت ختم ہوتا ہے جب اسے چھپا لیا جائے۔ اس آدمی کو پتہ ہے مگر وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا۔ دیکھیے ہمارے کتنے فن ہیں، جب لوگوں سے انہیں چھپا لیا گیا وہ ظاہری طور پر پھر ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ حکیموں کو حکمت کے شعبہ میں چلے جائیں، بہت سے حکیم ایسے ہیں جو اپنے نسخوں کو چھپا جاتے ہیں،
بھئی جب وہ فوت ہوتے ہیں تو نسخے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ فن پھر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ نے ایک فن عطا فرمایا ہے تو دوسروں کو بتانا چاہیے کہ اصل میں یہ ہے، کیونکہ جس وقت علم کو چھپایا جاتا ہے تو اس وقت علم کمزور پڑ جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حدثنا علاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزیز بن مسلم ان عبداللہ بن دینار بذالک یعنی حدیثہ عمر بن عبد العزیز الی قول ذہاب العلماء۔ ایک اور بھی اثر ملتا ہے، وہاں پر بھی ذہاب العلماء تک انہوں نے بیان کیا۔ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ہشام بن عروہ۔ یہاں بھی دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک مرتبہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن اللہ جل جلالہ علم کیسے اٹھاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر وہ بندوں سے بس کھینچ لیتا ہے، لیکن اس صورت میں کرتا ہے کہ وہ علم علماء کو اٹھانے کے ساتھ علماء دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ساتھ علم بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی سروسز کو پیش کریں، اور متعلمین کو بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کی جو مصروفیات ہیں انہیں چھوڑ کر وہ جو کام انہیں اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے، دیکھیں پورے معاشرے کے اندر کوئی ایسا کام ہے، دیکھیں جس وقت ہم جا کر ایک دکاندار سے چیز مانگتے ہیں، جناب یہ ہمیں فلاں چیز دے دیے، اب اس کے بارے میں کنفرم تو نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جا کر دکاندار سے یہ چیز ایسے مانگی تھی، مگر یہ تو کنفرم ہے کہ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کلمات عطا فرمائے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مصطفیٰ کے لب اس کے ساتھ ہلے ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہ خوش نصیب سے اپنی سمجھتے ہیں، اور اسے خوش نصیبی سمجھ کر ہی پڑھنے والے، سننے والے، سنانے والے اس انداز کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ حتیٰ اذا لم یبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جس وقت علماء ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں، انہیں اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، وہ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، جب ان جاہل امیروں سے کچھ پوچھا جاتا ہے مسئلہ تو کیا کرتے ہیں، وہ دھڑلے کے ساتھ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک مولانا کہتے ہیں جی مسئلہ یہ کیسے ہے، میں نے کہا جی ایسے، کہتے شکر ہے، میں نے ٹھیک ہی بتا دیا۔ میں نے کہا آپ لوگ قیامت تو ابھی دور ہے، مجھے لگتا ہے آپ لوگ قیامت جلدی لاؤ گے۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر جو لوگ، یہ قیامت کی نشانی ہے نا، کہ یہاں پر لوگ، جاہل لوگ اپنے فتوے اپنی طرف سے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دیتے ہیں تخمینے سے دیتے ہیں، تسلیاں بعد میں کرتے ہیں، فتویٰ پہلے دیتے ہیں، تسلی بعد میں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تسلی پہلے ہونی چاہیے، فتویٰ بعد میں جاری کی۔ دیکھیں تسلی ہو جائے، جس آپ میدان میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے، آپ تسلی کر لیں، لیکن اگر تحریر میں کچھ ایسی غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اگر آپ ایک تسلی آپ نے کی مگر آپ نتیجہ صحیح نہیں نکال سکے، رب کو پیار اتنا آتا ہے 11 ثواب تو پھر بھی عطا فرما دیتا ہے کہ میرے بندے نے کوشش تو کی ہے نا۔ اور آپ دیکھیں آپ نے کوشش شروع کی ہو، متوسطہ سے آپ نے کوشش کی، عالمیہ تک پہنچ گئے، تو اسے ترس آ جاتا ہے نا اپنے بندوں پر، میرا بندہ یہ کرے۔ فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ قال الفربری حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم۔ دیکھیے علم کی تو ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے نا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے پاک میں عورتوں کو ایک فکر لاحق ہوئی۔ اب حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، ایک مرتبہ عورتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، حضور غالبنا علیک الرجال، حضور یہ سارے دن تو مرد لے گئے،
جو آپ تبلیغ فرماتے ہیں وہ کشاں کشاں، بھئی ظاہر ہے کہ عورتوں کی صنفی کمزوریاں بھی ہیں، جو صنف امرأت ہے، مرد ہے، اب یہاں پر وہ کمزور ہے بنسبت رجل کے، اب یہاں پر مرد جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کو لیتے، اے یلازمون کا کل الیام، حضور یہ تو سارے دن جتنے وہ ایک دن کے جو اتنے ہفتے میں دن ہوتے وہ سارے دن تو یہ لے جاتے ہیں، ہمارے حصے میں تو کچھ آتا نہیں ہے، فجعل لنا یوم من نفسک، حضور آپ ہمیں اللہ کا ٹائم دیں۔ عورتوں نے مطالبہ کیا، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن کا وعدہ فرمایا۔ ورنہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خواتین کی الگ مجلس کے اندر کسی ایک مرد کا خطبہ دینا شرعی طور پر جائز ہے، بشرطے کہ وہاں پر وہ حفظ و امان کے وہ چانسز ہوں بھرپور طریقے سے۔ خدا نخواستہ اگر ایک آدمی وہاں پر ایسا لیکچر دیتا ہے اور خواتین ہیں اور وہ وہاں پر حفظ اور امان نہیں ہے تو یہ لیکچر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر یہاں پر حفاظت ہے ہونا چاہیے۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَنَّ فِيهِ، حضور نے فرما لیا کہ میں ایک دن تمہارے لیے فلاں مقرر کر رہا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا تعلیم و تعلم کے لیے، ضروریات دینیہ کے لیے کسی ایک دن کو متعین کیا جا سکتا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ آپ دن کو متعین کیوں کرتے ہیں؟ تیجہ ہے، ساتہ ہے، چلم ہے، بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے آراس ہیں، آپ دن کیوں مقرر کرتے ہیں؟ بھئی دن اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دن مقرر فرمایا، جس کا مطلب کہ دن مقرر کرنا یہ بذات خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پاک ہے۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ، اب دیکھیے کہ یہاں پر جمعہ کا خاص دن ہے، وہ دن مقرر ہے، لَقِيَنَّ فِيهِ فَوَعَدَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں بعض و نصیحت فرمائی اور انہوں نے حکم دیا، فَكَانَ فِي مَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ان کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، حضور نے فرمایا تم میں سے جو عورت تقدم ثلاثۃ من ولدہا، اپنے بچوں میں سے 3 بچے اگر اس کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ سفر آخرت کر گئے، الا کان لہا حجابا من النار، اور وہ 3 بچے اس عورت کے لیے جہنم میں جانے سے وہ پردہ حائل کر گئے۔ فقالت امرأۃ، ایک عورت نے کہا وَإِثْنَيْنِ، حضور جس کے 3 بچے نہ ہوں 2 ہوں تو پھر، فقال وَإِثْنَيْنِ، حضور نے فرمایا کہ کون سی عرض کی بات ہے، 2 بھی اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تعلق ہے کہ 2 تو 2 ہی صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا حضور اگر 2 ہوں اور اگر کسی کا کوئی بچہ بھی نہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا اس کا میں جو ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے نا کہ یہاں پر جب بچہ فوت ہوتا ہے تو والدین کو انتہائی قلق ہوتا ہے، انتہائی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ جو انتہائی پریشانی ہوتی ہے، قلق ہوتا ہے، انتہائی پریشانی ہوتی ہے۔ اب اس وقت ایک بچہ فوت ہوا تو پریشانی ہے، 2 ہوا تو اور پریشانی، 3 ہوا تو بالکل پریشانی۔ اور دیکھیں حضور فرماتے ہیں جب میں دنیا سے رخصت ہوا اس سے زیادہ بندہ مومن کے لیے پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں اس بھرے میدان میں اسے نظر نہیں آ رہا، اس سے بڑھ کر اس بندے کو اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے جس کو پریشانی ہوتی ہے تو اس کو اللہ جل جلالہ اس کی دستگیری فرماتا ہے، تو سب سے پریشانی تو پھر میری ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا کوئی بھی فوت نہیں ہوا، کم از کم اسے یہ تو یقین ہے نا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے لیے اتنی جو تکلیف ہے، اتنی تکلیف اس بندے کے لیے جنت الفردوس میں جانے کے لیے کافی ہوگی۔ حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الإصبهاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن بن الإصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ابو حازم کو فرماتے ہوئے سنا گیا، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت لیتے ہیں کہ یہ 3 بچے کون سے ہوں؟ لم یبلغوا الحنث، جو ابھی تک حد بلوغت تک نہ پہنچے ہوں، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی ایک بچہ مر گیا، دوسرا مر گیا، تیسرا مر گیا، تو یہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، بلکہ
ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جو ناقص بچہ، جسے ہم کچا بچہ کہتے ہیں، قیامت کے دن یہ تو شور بپا کر دے گا. یہ جو ہے نا جلسے جلوس سٹرائک، یہ قیامت کے دن بھی ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جلوس نکلے گا، وہ قیامت کے باہر بیٹھ دھرنا دے کر بیٹھے ہوں گے. یہ کیا ہو گیا جی؟ اللہ جل جلالہ سب کچھ جانتا ہے. فرشتوں سے پوچھے کیا ہو گیا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ مولا یہ لوگ، یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اپنے والدین کے جنت الفردوس میں لے جانے کا تقاضا کر رہے ہیں. اور بچے بھی کتنے ہیں؟ وہ کچے بچے ہیں، ابھی تو پورا بچہ بھی نہیں بنا. اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج ہے، نہ کچھ ہے. وہ کچا بچہ. اب وہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ اپنے اپنے والدین کو تم جنت میں لے جاؤ. اب یہ بچے کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی رسیاں تو ہوں گی نہیں. وہ ناف سے وہ جو ریشے نکلتے ہیں اپنے والدین کو باندھیں گے اور جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے. اب ذرا غور کریں کہ جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ حج کے مسائل ہیں، نہ اس نے کچھ ایسے کلمات کہے ہیں، جس سے رب ذوالجلال نے اتنی پاور عطا کی ہے. یہ مسلمانوں کا بچہ ہے. وہ مسلمانوں کے بچے کے اندر اتنی طاقت ہے تو اللہ کے ولیوں نے تو ساری زندگی ہی اپنے رب کے نام پر کر دیا. صحابہ کرام ہیں، انبیاء و مرسلین ہیں، یہ ساری زندگی اپنے رب کے نام پر کر دی. ان کا مقام کتنا ہوگا؟ فلم یفہموا فراجعوه حتى يعرفه. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکۃ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کوئی بات سنا کرتی ہیں اور پہلے انہیں پہلے علم نہ ہوتا، یہ تو اس بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے. جب تک کامل علم نہ آ جاتا تب تک آپ پوچھتی رہتی. یہ علمی ذوق ہے. لا تعریف الا راجعت فی، بار بار اس کے بارے میں پوچھ، حتیٰ تعریفہ، یہاں تک کہ انہیں معلومات ہو جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، قیامت کے دن جس کا حساب ہو گیا وہ تو عذاب میں مبتلا ہوگا. قالت عائشہ، تو ام المومنین عرض کرتی ہیں حضور، فقلت اولیس یقول اللہ عز وجل، اللہ جل جلالہ نے کیا یہ ارشاد نہیں فرمایا؟ یعنی یہ تو اللہ کا ارشاد ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ قیامت کے دن حساب تو ہونا ہے، وہ تو سب کا حساب ہونا ہے. تو آپ فرمانا ہے جس کا حساب ہوا وہ تو مارا گیا. فقال انما ذلک العرض، حضور نے فرمایا دیکھیے، ایک ہے کہ یہاں پر حساب کا پیش ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ حساب میں مناقشہ کا ہونا. دیکھیے جس وقت ہم سودا لینے کے لیے جاتے ہیں کسی کے پاس ہے تو وہ آدمی جلدی سے گنتی کرتا ہے، پیسے رکھ دیتا ہے. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس وقت ہم سودا لینے کے لیے جاتے ہیں، بڑا نوٹ ہو، دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر، جب تک وہ پرکھ کر گلے میں رکھ نہیں لیتا ہمیں پریشانی رہتی یار کہ یہ واقعی نقلی نہ نکل آئے، یہ واپس ہی نہ ہو جائے. دیکھو جس آدمی کا حساب یوں ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوئے، رکھو بھئی، چلو بھی رکھو. اب یہاں پر یہ عرض تو سب کریں گے، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں پیش تو سبھی کے ہوں گے، لیکن پریشانی اس وقت ہوگی جب مناقشہ ہو جائے. خدا نخواستہ یہ عمل کیسے کیا، کیوں کیا، وجہ کیا تھی، معاملہ تمہارا کیا تھا، کیسے جانا نہ ہوا. اب یہاں پر جس وقت کسی کا یہ حساب کتاب لیا جائے گا تو اس وقت پریشانی بن جائے گی. جہاں تک تعلق ہے حساب کا پیش ہونا، یہ تو سب کے ہوں گے نا. ہم جتنے بیٹھے ہیں ایک دکاندار سب آ جاتے ہیں، وہ یہ پیسے دیتے میں رکھ لیتا ہوں، یہ دیتے رکھ لیتا ہوں، اس آدمی کے پیسے میں پرکھنا شروع کر دیتا ہوں. یہ بندہ پریشان تو ہوگا، یہ بذات خود ایک عذاب ہے. بالکل اسی طرح سے جس بندہ کیا فرمایا، بلا کہ من نوقش الحساب، جس آدمی کے حساب میں مناقشہ ہوا بس وہ تو سمجھیے ہلاک ہو گیا. اس لیے یہاں پر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ یہاں پر ایک دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اور آسان کیا ہے کہ ادھر سے اعمال آئے جیسے بھی ہیں، وہاں پر بینک والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ میلے کچالے گندے مندے نوٹ جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں.
اور ہمیں پتہ ہوتا ہے چل جائے گا، تو وہاں پر ہم وہاں نوٹ ایسے بھیجتے بھی وہیں پر ہیں۔ اور یہاں پر مگر عمل جو ہے نا، عمل کے حوالہ سے یہاں پر جب کوئی قبول نہیں بھی کرتا، عجیب بات یہ ہے، یہ پڑھا کہتے ہیں ناشی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چل جاتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں مولانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و آلہ وسلم۔